اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان سید عطا عباس آپ کے اپنے پروگرام حسینی پروانے میں استقبال کرتے ہیں۔ اس پروگرام کا ہدف اور مقصد شہدائے کربلا کی عظمت اور ان کے مقام کو آپ تک کے پہنچانا ہے، لہٰذا اس عظیم کام میں ہمارے ساتھ وابستہ ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ و کعبہ، جو اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کے اس پروگرام اور اس ایپیسوڈ کے اندر آپ کے شہید کربلا کی سوانح حیات اور ان کی زندگی کو ہمارے ناظرین تک کے پہنچانا چاہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آج جو سب سے پہلا نام ہماری فہرست میں ہے شہدائے کربلا میں سے، کہ خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے کردار کو اپنا سکیں اور اپنے وقت کے امام کی نصرت کر سکیں۔ آپ کا نام خالد بن عمرو ازدی ہے۔ آپ اپنے والد یعنی جناب عمرو ازدی کی شہادت کے بعد میدان کربلا میں آئے اور آپ سے ایک رجز منسوب کیا ہے جو صاحب مناقب نے بھی کیا ہے، مقتل الحسین خوارزمی میں بھی یہ رجز موجود ہے کہ آپ نے فرمایا صبراً علی الموت بنی قحطانی کیما تکونوا فی رضاء الرحمانی ذی المجد والعزت والبرہان ذو العلا والطول والاحسان یا ابدا قد صرت فی الجنان فی قصر الدر الحسن بنیانی۔ فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے والد کو خطاب کر کے اور اپنی قوم کو خطاب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ موت اے بنی قحطان، یہ بہت بڑا قبیلہ تھا۔ قحطانی قبیلہ اصالتاً یمن کا قبیلہ ہے اور ان کے بعض لوگ عراق میں بھی آ کر رہنے لگے تھے، اور امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے شیعوں کے ایک بڑا قبیلہ قحطانی قبیلہ ہے، اور امیر المؤمنین نے بعض خطبوں میں اس قبیلے کو اپنی شمشیر اور اپنی بازو قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبیلہ بہت اہمیت رکھتا تھا۔ تو اسی کے فرد ہیں جناب خالد بن عمرو ازدی۔ تو آپ نے فرمایا کہ موت پر صبر کرو بنی قحطان، یعنی اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ یہ موت جو تمہیں حاصل ہو رہی ہے یہ رضا الہی کے ساتھ حاصل ہو رہی ہے، کیونکہ بالاخره تم امام حسین علیہ السلام کی مدد کرتے ہوئے اس موت کو حاصل کر رہے ہو، اور وہ خدا، اس خدا کی جو عظمت یہ ہے کہ وہ عظیم ہے، عزیز ہے، حجت والا ہے اور بلند اور مرتبہ اور قدرت والا ہے، اور وہی خدا احسان کرنے والا بھی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے والد کو خطاب کیا کیونکہ وہ آپ سے پہلے شہید ہو چکے تھے کہ اے بابا یقیناً یا ابتا، اے بابا قد صرت فی الجنان، آپ یقیناً بہشت میں اس قصر میں جگہ پائیں گے جو موتیوں سے بنا ہوا ہوگا۔ اور یہ کہتے ہوئے آپ میدان کربلا میں حاضر ہوئے اور آپ نے بہت سے لوگوں کو حاصل جہنم کرنے کے بعد جام شہادت کو نوش کیا، اور آپ کا نام تقریباً اکثر منابع میں ملتا ہے، البتہ زیارت میں آپ کا نام نہیں آیا ہے لیکن منابعوں میں آپ کا نام اس طرح سے ذکر ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک نام جو ہے جو بالکل قدیم کتابوں میں کسی جگہ نہیں ملتا، وہ جناب خزیمہ کا ہے، اور اس ملتا ہے کہ عمرو سعد کے لشکر میں تھے اور عمرو سعد نے بعض لوگوں کے بعد ان کو امام حسین کی طرف بھیجا تو یہ فوراً امام حسین کے قدموں میں گر گئے، اور اس آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ من ذا الذی سرک الجنہ ویمضی الی النار، کون ہے کہ جو جنت کو چھوڑ کر جہنم کی طرف جانا چاہے گا۔ پھر خزیمہ جو تھے وہ جناب امام حسین علیہ السلام کی ہمراہ رہے یہاں تک کہ روز عاشوراء اپنے بھائیوں کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ یہاں بھائیوں سے مراد جو روایت میں، یہاں بھائیوں سے مراد اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے۔ عمرو سعد نے ان کو بھیجا تھا اور عمرو سعد کے شاید خط وط لے کر آئے تھے، لیکن پھر یہ واپس پلٹ کر نہیں گئے اور امام حسین کے ساتھیوں میں سے ہو گئے۔ یہ ظاہراً انہی طرح کے افراد میں تھے کہ جو موقع کی تلاش میں تھے کب ہم اس لشکر سے بچ کر امام حسین سے ملحق ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک نام ہے جس کا ذکر جو ہے بغیر نام کے ہمیں کتابوں میں، مصائب میں، علماء و ذاکرین کی زبان سے بہت سنا ہے، خصوصاً بر صغیر میں یہ بات پڑھی جاتی ہے، عراق وغیرہ میں بھی پڑھی جاتی ہے کہ خلف بن مسلم بن اوسجہ۔ جناب مسلم بن اوسجہ مشہور صحابیوں میں سے ہیں، ان صحابیوں میں سے ہیں کہ جن کا نام صدا استغاثہ میں امام حسین علیہ السلام نے
عصر عاشور بلند کیا تھا، یا مسلم ہو یا حانی ہو یا مسلم ابن اوسجہ ہو یا حبیب ابن مظاہر ہو یا زہیر ابن قین جو کہا تھا، تو جناب مسلم ابن اوسجہ کا بھی نام لیا تھا. اور جناب مسلم ابن اوسجہ مشہور ترین لوگوں میں سے ہیں واقع کربلا کے. آپ کی شہادت کے بعد آپ کے خیمے میں سے ایک 12 برس کا بچہ دوڑتا ہوا میدان کربلا کی طرف جا رہا تھا اور اس کی تلوار جو تھی وہ زمین پر خط کھینچ رہی تھی. تو امام حسین نے اس کو روکا اور لوگوں سے کہا کہ اس کو واپس بھیجو. اور اس نے کہا کہ ماں نے ہی مجھے تیار کر کے میدان میں بھیجا ہے. اور ماں نے دوبارہ اس بچے سے کہا کہ میں تم سے راضی نہیں ہوں گی اگر تم نے اپنی جان کو امام پر فدا نہیں کیا. اور اس بچے نے بعض روایت میں کہ 20 لوگوں کو اور بعض میں ہے کہ 30 لوگوں کو فی النار کرنے کے بعد خود بھی جام شہادت اپنے باپ کے ساتھ نوش فرمایا. ان کا نام جو تاریخ میں ملتا ہے وہ خلف بن مسلم بن اوسجہ ہے. بہت ممکن ہے خلف نام نہ رہا ہو بلکہ چونکہ اولاد بیٹے کو خلف کہتے ہیں اس لیے خلف کہہ دیا گیا اور نام کچھ اور رہا ہو، یا ممکن ہے کہ نام بھی ان کا خلف رہا ہو کیونکہ عربی میں اس طرح سے نام رکھے جاتے تھے. یہ ان شہداء میں سے کہ جن کا سر پہلے کاٹ لیا گیا اور بعد میں خیمے کی طرف اچھالا گیا، جیسے کہ جناب وہب کے سلسلے میں ملتا ہے. اسی طرح آپ کے سر کو بھی میدان کربلا میں دشمن نے قلم کرنے کے بعد خیمے کی طرف پھینکا اور آپ کی ماں نے دعا دے کر یہ کہا کہ تم سے میں راضی ہو گئی کہ تم نے اپنے امام کی نصرت کرتے ہوئے اپنی جان کو قربان کیا. بے شک، جزاک اللہ. ناظرین، جس جانب مولانا نے اشارہ فرمایا یہ ایک بہترین پیغام ہے عالم انسانیت کے لیے کہ آپ دیکھیں کس طریقے سے خود اصحاب حسین نہیں بلکہ ان کے فرزندان نے بھی اپنی جان کو امام حسین علیہ السلام کی نصرت اور ان کی مدد میں قربان کیا. بہترین. اگر یہاں کے اوپر ایک سوال اس حوالے سے کیا وجہ ہے کہ بعض شہدائے کربلا کو زیارت ناحیہ کے اندر ہمارے وقت کے امام بیان فرماتے ہیں لیکن بعض شہدائے کربلا کا نام زیارت ناحیہ کے اندر موجود نہیں ہے؟ اس کی وجہ اور سبب اور علت کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، خود زیارت ناحیہ کے کئی منابع ہمارے پاس ہیں، یعنی خود زیارت کے بھی بہت سے منابع ہیں. بعض نے کچھ حصوں کو قبول کیا کہ حضرت کی طرف سے ہیں، بعض نے کچھ حصوں کو قبول نہیں کیا ہے. تو بہت سی زیارتیں ایسی ہیں جس میں تمام شہداء کے نام نہیں ہیں، لیکن شاید حضرت، چونکہ حضرت کے تو علم میں ہے کہ کون کربلا میں شہید ہوا تھا اور کون کربلا میں شہید نہیں ہوا تھا، لہٰذا بہت ممکن ہے کہ حضرت نے مشہور لوگوں کا نام لیا، مثال کے طور پہ باپ کا نام لیا، بیٹے کا نام نہیں لیا مثلاً، یا اشارتاً کہہ دیا کہ تم پر سلام اور تمہارے بیٹے پر سلام ہو، تم پر سلام اور تمہارے غلام پر سلام ہو. اور بہت سے ہمارے پاس چیزیں ایسی ہیں جو حذف ہو گئی ہیں یا ہم تک پوری بات پہنچی نہیں ہے. تو بہت ممکن ہے کہ یہ اختلاف، اس کا اختلاف ہو، کیا نام ہے، نسخے کا اور کتابت کا اختلاف ہو. بہت ممکن ہے کہ بہت سے حصے جو ہیں وہ رہ گئے ہوں، کتابت نہ ہوئی ہو، نقل نہ ہوئے ہوں. یا بہت ممکن ہے کہ حضرت نے بعض کا نام لیا اور بعض کا نام نہیں لیا، جیسے بہت سی زیارتوں میں اس طرح سے اشارہ ہے کہ آپ نے بعض لوگوں کا نام لیتے ہیں اور بعض کا نام نہیں لیتے. تو جو مشہور افراد تھے یا جو اپنے قبیلے کے شرسناس افراد تھے ان کا نام لے لیا اور باقیوں کا نام مثلاً حذف ہو گیا. تو یہ بہت ممکن ہے کہ اس وجہ سے رہا ہو. لیکن جو زیادہ تر وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ ہے ہمارے پاس منابع کی کمی ہے، یعنی حضرت سے جو نقل ہوا اور نقل کے بعد دوبارہ جو نقل ہوئی اس کے بعد پھر ہم تک پہنچی، اس بیچ میں بہت دفعہ خط و کتابت اور رد و بدل ہونے کی وجہ سے ممکن ہے کہ بہت سے نسخے میں نام بدل گئے ہوں یا نام کٹ گئے ہوں یا رہ گئے ہوں یا نسخہ برباد ہو گیا ہو، کیونکہ کتابیں بہت ختم ہوئیں، کتابیں بہت، خصوصاً مقتل کی کتابیں اور امام حسین علیہ السلام کی واقع کربلا سے متعلق کتابیں بہت زیادہ دشمنوں کی نظر میں تھیں اور ان کو نقل کرنا عام حالات میں ممکن نہیں تھا. لہٰذا بہت امکان ہے کہ جو چیزیں ہم تک پہنچی ان کے علاوہ بھی بہت کچھ اس زیارت میں رہا ہو لیکن وہ فقرے ہم تک پہنچ نہیں پائے، یا اگر نقل ہوئے تو لوگوں نے اس فقرے کو جس میں مشہور نام تھے ان کو لے لیا، جس میں غیر مشہور نام تھے ان کو یہ سوچ کر کہ شاید راوی سے غلطی ہوئی ہے ان ناموں کو حذف کر دیا ہو یا نقل نہ کیا ہو. لہٰذا ہم نے اسی لیے زیارت کو بیس نہیں بنایا بلکہ ہر اس کتاب کو جس میں ایک بھی شہید کا نام ذکر ہوا ہے ہم نے استعمال کیا. ہاں، اگر تائید کے لیے زیارت میں بھی نام ہو تو ہمارا مستحکم ہو جاتا ہے کہ زیارت میں بھی نام ہے، کتاب میں بھی نام ہے. لیکن اگر کتابوں میں ہے اور زیارت میں نہیں ہے تو یہ امکان دیا جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ زیارت کے نسخوں سے یہ نام ہٹ گیا ہو لیکن یہ شہید کربلا میں سے رہے ہوں. تو اکثر اختلافات جو اس طرح کے ناموں میں ہوتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس جو کتابیں آئی ہیں یا راویوں نے ہم تک بات پہنچائی ہے اس میں بہت سی چیزیں حذف اور اضافے کے ساتھ آئی ہیں، ان میں بہت ممکن ہے کہ کچھ نام رہ گئے ہوں. جی بے شک، جزاک اللہ.
جس جانب مولانا نے اشارہ کیا، واقعاً یہ بعض شہداء کربلا کے جن کا نام زیارت ناحیہ میں نہیں آتا، ان کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں سے اہم وجہ یہ ہے کہ دشمنان آل محمد علیہ السلام ہمیشہ اس چیز کے پیچھے تھے اور ان کے طاق میں یہ رہتا تھا کہ جو عظمت ہے کربلا کی یا ائمہ اطہار علیہ السلام کی یا شہداء کربلا کی، ان کو منتقل نہ ہونے دیا جائے، ان کو روک لیا جائے۔ لہذا ممکن ہے اس وجہ سے زیارت ناحیہ کے اندر بعض شہداء کربلا کے نام ہمیں نہیں ملتے ہیں۔ اگلے شہید کربلا کے عظمت اور فضیلت کے جو آپ کے پاس فہرست موجود ہے، اس کے مطابق کن کی جانب آپ اشارہ کرنا چاہیں گے؟ اس میں ہم یہاں پر تھوڑے سے نام جن کے بارے میں بہت کم ہے یا روایتوں میں اختلاف ہے یا کچھ لوگوں نے نقل کیا ہے کچھ نے نقل نہیں کیا ہے، کچھ نام ہم سلسلے وار یہاں پر اپنے ناظرین کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اس میں ایک نام زیان بن ضریب ساعدی حمدانی ہے۔ کتابوں میں جو ہے ان کا نام اکثر کتابوں میں نہیں ہے، صرف صاحب کتاب ہے عاشورہ چہ روزی است، یہ کتاب جو ہے اس میں یہ نام ہم کو ملتا ہے صفحہ نمبر 256 کے اوپر کہ یہ شہید کربلا میں سے ہیں۔ اسی طرح ایک نام رافع بن عبداللہ، یہ قبیلہ شنود سے تھے جن کا تعلق شندہ ایک قبیلہ ہے اور شہیدہ کربلا میں سے ہیں، کہ یہ اپنے آقا مسلم بن کثیر جو شہداء کربلا میں سے ہیں، کربلا میں امام حسین کی مدد کے لیے آئے تھے اور روز عاشورہ امام حسین کے دشمنوں سے جنگ کرتے ہوئے شہادت کا شرف آپ کو حاصل ہوا۔ اس کے بعد ایک نام ہے ربیع بن حوت، یہ جناب حبیب ابن مظاہر کے چچا زاد بھائی ہیں۔ ان کے سلسلے میں بہت سے لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ شہید کربلا ہے، لیکن اکثر محققین نے اس سے انکار کیا ہے کہ لکھنے والے سے شاید تسامح ہو گیا ہے۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو جناب حبیب ابن مظاہر کی حمایت کرنے کے لیے مدینہ اسد سے نکلے تو تھے لیکن پہنچ نہیں پائے تھے، لہٰذا شہید کربلا ہونے کا شرف ان کو حاصل نہیں ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اس طرف آتے ہوئے جو لوگ شہید ہوئے ان میں ہوں یا بعد میں جام شہادت نوش کیا ہو امام حسین کی حمایت میں، لیکن یہ خود روز عاشورہ میدان کربلا میں موجود نہیں تھے۔ لیکن چونکہ روایت لکھنے والے نے مثلا لکھا کہ حبیب بن مظاہر اپنے بھائی یا چچا زاد جناب ربیع بن حوت کے ساتھ کربلا کی طرف گئے اور بعد میں جام شہادت نوش کیا، تو مثلا بعد جام شہادت جو نوش کیا تو وہ شاید دونوں کے لیے لوگوں نے سوچ لیا، لہٰذا اکثر کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جناب ربیع بن حوت جو ہیں وہ خود کربلا میں موجود نہیں تھے، اور جناب حبیب بن مظاہر کے رشتہ دار ہونے اور ان کی حمایت کرنے کے نتیجے میں بہت سے لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ کربلا میں شہید ہوئے، جبکہ یہ کربلا میں شہید نہیں ہوئے تھے۔ اسی طرح ایک اور نام ہے جناب رشید کا کہ وہ کربلا میں شہید ہوئے ہیں، لیکن جواہر الاتقان کے علاوہ کسی دوسرے نے ان کو میدان کربلا میں ہونا ذکر نہیں کیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اکثر کا کہنا یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو امام علی کی حمایت میں یا امام حسین کی حمایت میں الگ کسی موقع پر شہید کیے گئے ہیں، اور ممکن ہے کہ غلطی سے یا راوی کے بیان میں ان کو شہید کربلا میں گردان دیا گیا ہو۔ اسی طرح ایک نام جناب رمیز بن عمرو کا ہے کہ جو ہمارے پاس موجود ہے، اور علم رجال کی تاریخوں میں یا عاشورہ کی شہادت کی اس پہ تصریح کی ہے، ان کو اس امام حسین کے اصحاب میں تو ذکر کیا ہے جناب رمیز بن عمرو کو، لیکن شہید کربلا ہیں یا نہیں اس کی تصریح نہیں ہوئی ہے۔ لیکن صاحب تنقیح المکان نے ان کو مجہول الحال لکھا ہے، اور زیارت راہیہ میں رمیز نام سے اس بات کا سبب بنا ہے کہ بعض لوگوں نے شہید کربلا جانا ہو کہ جناب رمیز بن عمرو ہی شاید وہ شہید کربلا ہے، کیونکہ زیارت راہیہ میں ایک نام رمیز کا ہم کو ملتا ہے، لیکن وہ واقعی رمیز بن عمرو تھے یا نہیں یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ زیارت رجبیہ میں کربلا کے شہیدوں کے عنوان سے اس طرح سے سلام بھیجا گیا، السلام علی زائدۃ بن مہاجر، لیکن دوسری کسی کتاب میں یہ نام ہم کو نہیں ملتا ہے۔ لہٰذا یہ کئی نام اس طرح کے ہیں کہ جن کے سلسلے میں مورخین میں بہت اختلاف ہے کہ واقعاً کربلا میں تھے یا نہیں تھے، یا اس نام کے دو فرد تھے یا ایک ہی فرد ہے جس کے الگ الگ کنیت کے ساتھ یا الگ الگ القاب کے ساتھ نام نقل ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ افراد کہ جو کربلا میں شہید ہونے یا نہ ہونے کے سلسلے میں اختلاف ضرور ہے، لیکن چونکہ کسی ایک کتاب میں یا زیارت میں ان کا نام آیا ہے لہٰذا ہم نے ان کو اپنی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ اسی طرح ایک نام جو ہے ظاہر بن عمرو کندی کا نام ہے، اور یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کربلا معلیٰ میں آئے، اور بعض کتابوں میں ان کو اسلمی بھی لکھا ہے، اور جو اس طرح سے اسلمی لکھا ہے کہ یہ جناب اسلمی جو صحابی رسول تھے جو بیعت شجرہ میں موجود تھے ان کے یہ پوتے تھے، اور ان کے ایک بیٹے تھے جناب
بہزنا ان کے واسطے سے رسول سے انہوں نے حدیث نقل کی ہے. اور جہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ زہیر الگ ہیں اور زہیر اسلمی، یہ ظاہر الگ ہیں اور ظاہر اسلمی الگ ہیں. بہرحال ایک بڑے پہلوان، ایک بہت طاقتور شخصیت تھے، اور حضرت علی کی شہادت کے بعد یہ جناب عمرو بن حنیف کے ساتھ معاویہ اور ان کے مقررہ کردہ حاکم ابن زیاد کے ظالمانہ حکومت کے خلاف اٹھے. اور جب معاویہ نے ان کو گرفتار کیا اور انہیں قتل کرنے کا حکم صادر کیا تو خفیہ طور سے اپنے شہر سے یہ نکل گئے اور بیابانوں کی طرف نکل گئے، یہاں تک کہ عمر بن حمق کو ان کے مخفی گاہوں میں سانپ نے ڈس لیا، یعنی وہ سانپ کے ذریعے سے اس دنیا سے چلے گئے، اور یا پھر ان کو حکومت کے لوگوں نے گرفتار کر کے شہید کر دیا. وہ بہت ممکن ہے کہ ان کو مار دیا ہو اور لوگوں کے درمیان یہ پھیلا دیا ہو کہ مثلا سانپ نے ان کو ڈس لیا. انہی کے ساتھیوں میں سے یہ جناب ہیں، اور انہوں نے ظاہر جو اصل میں عمرو بن حنوق کے جو غلاموں میں سے گنے جاتے ہیں ان کے ساتھ رہے. تو جب ان کی وفات ہو گئی یا شہید کر دیا گیا تو یہ اپنے آپ کو چھپاتے رہے، کوفے میں چھپتے رہے، یہاں تک کہ ان کو خبر ملی کہ امام حسین کربلا کی طرف آ رہے ہیں یا کوفے کی طرف آ رہے ہیں. تو یہ اپنے آپ کو کسی طرح نکال کر وہاں پہنچتے ہیں اور امام حسین کی طرف سے جنگ کرتے کرتے میدان کربلا میں شہید ہوتے ہیں. زیارت ناہیہ اور زیارت رجبیہ دونوں میں آپ پر اس طرح سے سلام کیا گیا ہے کہ السلام علی ظاہر مولا عمرو بن حمق. تو عمرو بن حمق تو مشہور شخصیت ہے، ان کے غلام ہونے کی حیثیت سے آپ کربلا میں موجود تھے اور آپ نے امام کی نصرت میں اپنی جان کو قربان کیا ہے. اس کے بعد ایک نام ہے جو زہیر بن بشر خشعی کے نام سے مشہور ملتا ہے، جو امام حسین کے ساتھیوں میں تھے اور کربلا میں موجود تھے، اور پہلے حملے میں جو حملہ اولا کہلاتا ہے اس میں شہید کیے گئے. زیارت میں بھی آپ کو اس طرح سے سلام کیا گیا کہ السلام علی زہیر بن بشر خثعمی. اب بہت ممکن ہے کہ یہ نام جو ہے وہ خشعی اور خثعمی میں نقطوں کا اختلاف ہے، تو یہ ہو سکتا ہے اس طرح سے ہوا. اب اسی زہیر کے نام کا ایک اور فرد بھی واقع کربلا میں بنی اسد سے ملتے ہیں کہ زہیر بن حسان اسدی، یعنی قبیلہ بنی اسد سے تعلق رکھنے والے، لیکن علم رجال میں اس نام کی کسی کی شخصیت کی تائید نہیں ہوئی ہے. تو بہت ممکن ہے یہ وہی زہیر رہے ہوں، زہیر بن بشر رہے ہوں، اور بعد میں کسی نے ان کو اسدی لکھ دیا ہو. تو اس طرح کے نام اور زہیر نام کے کربلا میں بہت سے شہید ہیں، یعنی جناب زہیر بن حسان اسدی، زہیر بن بشر یا زہیر بن بشیر مثلا خشعی جن کا نام زیارت میں بھی آیا ہے. اسی طرح زہیر بن سلیم ازدی یہ نام بھی کربلا کے شہیدوں میں سے شامل کیا گیا ہے، اور امام حسین کے اصحاب میں ان کا نام باقاعدہ ذکر ہوا ہے. اور مخب بن سلیم ازدی کے بھائی تھے، یعنی مخنف جو تھے وہ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے تھے، اصحاب میں سے تھے، یہ ان کے بھائی تھے. اور جناب زہیر جو ہیں یہ قادسیہ کی جنگ جو ایران کی جنگ تھی اس میں بھی شریک تھے، اور اس میں انہوں نے بہت سی ایرانی پہلوانوں کو زیر تیغ کیا تھا. اور جب انہیں یہ شب عاشور یہ محسوس ہوا کہ عمرو سعد، یہ کوفے کے لشکر میں تھے، اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ عمرو سعد کل صبح امام حسین سے جنگ کرے گا، تو یہ امام حسین کے خیمے میں چلے آئے اور امام حسین کے ساتھ کی طرف سے جنگ کرتے ہوئے میدان کربلا کے پہلے حملے میں آپ شہید ہوئے. اور فضل بن عباس جو ایک مشہور شاعر ہیں، انہوں نے اب ایک قصیدے میں ان کا ذکر کیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ شہید کربلا میں سے تھے یا بنی امیہ کے ذریعے شہید ہونے والے افراد میں تھے. کہ جہاں پر آپ نے اس طرح سے بنی امیہ کے اعمال جہاں پہ گنائے ہیں اس شاعر نے، وہاں کہا ارجعوا عامرا وردوا زحیرا ثم عثمان فارجوا غارا مینا. یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہے یہ شاعر، یعنی جناب فضل بن عباس بن ربیع، یہ عرب کے بڑے شاعروں میں سے ہیں. بنی امیہ کے اعمال گناتے وقت انہوں نے اپنے قصیدے میں یہ کہا کہ عامر، جناب عامر جو ایک شہید کربلا ہیں، اور جناب زہیر اور عثمان کو پلٹاؤ میری طرف، یعنی تم لوگوں نے ان کو قتل کیا ہے، ان کو پلٹاؤ، تمہیں معلوم ہوگا کہ تم ہمارے کتنے مقروض ہو. یعنی تم نے کس طرح سے لوگوں کو، کتنے اچھے لوگوں کو قتل کیا ہے بنیا کے لوگوں کا. اگر تم ان لوگوں کو پلٹاؤ تو تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہارے اوپر کتنے خونوں کا قرض چڑھا ہوا ہے. عامر اور جناب زہیر اور جناب عثمان بن حنیف اور اس طرح کے افراد جو کربلا کے میدان میں یا الگ سے امام حسین علیہ السلام یا امیر المومنین علیہ السلام یا امام حسن علیہ السلام کی نصرت کرتے ہوئے اس دنیا میں قتل کیے گئے. زیارت ناہیہ میں بھی آپ کے اوپر سلام کیا گیا ہے، السلام علی زہیر بن سلیم ازدی کے نام سے اس طرح سے آپ کو سلام کیا گیا. تو زہیر نام کے کردار جو ہیں کربلا میں آپ کو بہت ملیں گے. زہیر بن سلیمان کا نام بھی ہے، زہیر بن سیار کا نام بھی ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے نام
ہم کو معتبر کتابوں میں بھی ملتے ہیں، زیارت کے جملوں میں بھی ملتے ہیں، اور تینوں کے نام زیارت میں موجود ہے. یعنی السلام علی زہیر بن سلیم ازدی بھی موجود ہے زیارت میں، السلام علی زہیر بن سلیمان بھی زیارت میں موجود ہے، اور السلام علی زہیر بن سیار بھی موجود ہے. اور اس زیارت پر اعتماد کرتے ہوئے بہت سے لوگوں نے ان کو شہداء کربلا میں شمار کیا ہے. اگر یہاں کے اوپر ایک سوال اس رخ سے پیش آتا ہے کہ میدان کربلا کے اندر دشمنوں کو یہ معلوم تھا کہ بہرحال ہم اصحاب حسین کے اوپر، انصار حسین کے اوپر، یا خود امام حسین علیہ السلام کے اوپر برتری اس حوالے سے کہ ہمارے پاس مقام ہے، ہمارے پاس لوگ ہیں، اسلحہ ہے، یہ ساری چیزیں ان کے پیش نظر تھیں. لیکن تمام چیزوں کے باوجود تاریخوں میں بھی ملتا ہے اور ذاکرین بھی اس چیز کو ممبروں سے بیان کرتے ہیں کہ شہداء کربلا کے اوپر اور خود امام حسین علیہ السلام کے اوپر پانی بند کیا گیا. لہذا فلسفہ کیا تھا پانی کو بند کرنے کا؟ دیکھیے، یہ اگر آپ عرب کی تاریخ کو دیکھیں اور جنگ کی اسٹریٹجیز کو دیکھیں تو یہ عمل کبھی بھی اسلامی جنگوں میں نہیں ہوا کہ وہ پانی بند کریں، چاہے وہ رسول اکرم کا زمانہ ہو، چاہے وہ امیر المومنین کا زمانہ ہو. لیکن پانی بند کرنے کی کوشش یا دشمن طرح سے محاصرے میں لے کر ضعیف کرنے کی کوشش یا ہر ہیلے اور ہر نیرنگ کے ذریعے سے دشمن کو نقصان پہنچانے کی کوشش بنی امیہ کی تاریخ کا ایک خاصہ رہا ہے. لہٰذا جب بھی انہیں موقع ملا انہوں نے اس طرح کا عمل کیا ہے. جیسے کہ جنگ صفین میں لشکر شام میں حاکم شام کی طرف سے جب لشکر پہنچا تو صفین کے میدان میں وہ پہلے پہنچ گیا تھا، لہٰذا اسے فرات پہ قبضہ کر لیا، امام امیر المومنین علیہ السلام کی فوج پہ پانی بند کر دیا. لیکن بہرحال امیر المومنین کی فوج نے پانی پہ قبضہ کر لیا، لیکن قبضہ کرنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ کوئی بھی پانی یہاں سے پی سکتا ہے. قبضہ اس لیے کر لیا کہ اگر ہم قبضہ نہیں کریں گے تو یہ ہمیں پانی پینے نہیں دیں گے. اور بالکل یہی عمل جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ابن زیاد مسلسل حر کو یہ نامے لکھ رہا تھا کہ حسین ابن علی کو ایسی جگہ روکو جہاں پانی نہ ہو، حسین ابن علی کو ایسی جگہ روکو جہاں کوئی بھی ان تک پہنچ نہ سکے. تو ایک اس طرح سے کہ روحانی دباؤ تھوڑا سا، کیونکہ اصل ان کی کوشش یہ تھی کہ حسین ابن علی جو ہیں وہ ہار مان لیں اور یزید کی بیعت کر لیں. تو اس جتنی بھی طریقے ہو سکتے تھے آپ پر پریشر لانے کے، جتنے بھی طریقے ہو سکتے تھے آپ کو کمزور کرنے کے ظاہری طور پر دنیاوی طریقے سے، وہ انہوں نے اپنائے. یہاں کمال اصحاب حسینی کا نہیں ہے، یہاں کمال حسین ابن علی اور اصحاب حسین کا نہیں ہے، یہاں کمال ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا ہے کہ جو بلک تو رہے تھے لیکن کسی نے بھی تاریخ کربلا کے کسی شہید کے کسی بچے نے، یعنی بنی ہاشم کے بچوں کی بات نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اور بھی تھے، جیسے ابھی خلف بن مسلم بن اوسجہ کا نام آیا ہی، چھوٹے بچوں میں سے بھی کسی نے اپنے باپ سے یا اپنے بزرگ سے یہ نہیں کہا کہ آخر یزید کی بیعت کر کے معاملہ ختم کیوں نہیں کرتے، ہمارے لیے ایک جو ہے آپ کا انتظام ہو جائے گا. تو اصحاب حسینی کی یہ خاصیت یہ بھی ہے کہ خود بھی جس طرح سے وہ جاں فشار تھے اور جاں نثار تھے، ان کے گھر کے افراد بھی، ان کی زوجہ اگر موجود ہے، کنیز موجود ہے یا اولاد موجود ہے، تو اس نے بھی دشمن کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیا. دشمن کا ہدف یہ تھا کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو کمزور کر دیا جائے. ولو ان کی تعداد 100 ہے لیکن یہ 100 ہمارے 10,000 کے اوپر سے نہیں، ہمارے لاکھ کے اوپر بھی بھاری ہیں. ایک اکیلے ابو الفضل العباس ہی اکیلے ان کی پوری فوج کے لیے بھاری تھے. لہٰذا ہر وہ طریقہ جو لشکر کو ظاہری طور پر کمزور کر سکتا تھا، روحانی طور سے، فزیکل طور سے، وہ تمام طریقے اپنا رہے تھے. لیکن آخر شکست ان کی ہوئی. یقیناً انہوں نے ظاہری طور پر جسموں سے سر کو الگ کر دیا، لیکن آج بھی حسین ابن علی کا سر بلند ہے اور حسین ابن علی کا ہدف زندہ ہے، اور یزید کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فی النار ہو گیا اور فہم فیہا خالدون کی منزل پر فائز ہے. بہت شکریہ آقا، جزاک اللہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت کے ذریعے سے ناظرین محترم تک کے شہداء کربلا کی عظمت اور ان کی فضیلت کو بیان کیا. آخر میں آپ سے اجازت ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کے لیے بھی بہت مفید ثابت ہوگا اور دوسروں کے لیے بھی بہت مفید ثابت ہوگا. لہٰذا نیچے دیے گئے نمبرز کے اوپر اپنے رائے اور مشورے کے ذریعے سے ہمیں ضرور نوازیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر میں اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے مل کر دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم عجل لولیک الفرج.